السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت اللہ. سے شیخ. الحمد للہ. شیخ میرا سوال اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس پہلے بھی مسجد نہیں ہے تو ہم مسجد بنانے کے لیے جو بھی پروسیس ہوتی ہے اس میں سے یہ ہے کہ ایک مسجد کے لیے ہم ٹرسٹ بنا رہے ہیں تو اس میں 2 سال سے تقریباً رکاوٹ آ رہی ہے. تو ہم نے وکیل سے بات کیا تھا کہ اتنی ٹائم کیوں لگ رہا ہے تو انہوں نے آگے پوچھ کر بتایا کہ ہمیں رشوت دینا پڑے گا ہمیں تقریباً 50 یا 60 ہزار روپے. جب جا کر وہ اس پر سائن کریں گے اور جب جا کر ٹرسٹ بنے گا تو کیا اس مسئلے میں رشوت دینا جائز ہے؟ اور اسی میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بیاج کی رقم دے سکتے ہیں؟ میں بیاج کی رقم کے لیے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر تقریباً 30-40 لوگ ہیں تو اس میں سے ہم 3 یا 4 لوگ ہی جن کی مالی حالت ٹھیک ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے کہ ٹرسٹ بنایا. اس میں جو بھی پیسہ لگا 15-20 ہزار روپے دیا ہے. اس کے بعد اب یہ رکاوٹ آ گئی تو اب ہم 50-60 ہزار روپے کا مطلب انتظام نہیں کر سکتے. کیا اس مسئلے میں سود کی رقم دے سکتے ہیں کہ تھوڑی وضاحت کریں؟ جزاک اللہ. السلام. بھائی کا 2 سوال ہے شیخ. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں اور مسجد بنانے کے لیے جو قانونی راستہ ہے یا جو پروسیجر ہے اس کا وہ یہ کہ پہلے آپ کو ٹرسٹ بنانا پڑے گا, اس کے بعد آپ مسجد بنا سکتے ہیں. تو ٹرسٹ بنانے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ, ظاہر ہے جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں وہاں سے کام ہوتا ہے, تو ایسے لوگ ہیں جو رشوت مانگ رہے ہیں. بغیر رشوت کے ٹرسٹ ہم نہیں بنا سکتے, رشوت دیے بغیر. تو کیا ایسی صورت میں رشوت دینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. تو ہماری شریعت میں رشوت لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز اور حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. پلس ہمارے ملک میں بھی یہ جرم ہے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ بھی اس کو گناہ کہتا ہے, وہ بھی اس کو جرم کہتا ہے, رشوت لینا یا دینا. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں, اور جو کہ ظاہر ہے آپ سمجھے ہوئے ہیں پہلے سے, کہ رشوت لینا یہ غیر شرعی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت جہاں پر بغیر رشوت دیے ہوئے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے, جو کہ ہمارا حق ہے کام ہونا, ظاہر ہے ہم ملک کے شہری ہیں, مسجد بنانا یہ ہمارا حق ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں قانون کو فالو کرتے ہوئے مسجد بنانا یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور وہ حق ہم کو نہیں مل رہا ہے رشوت دیے بغیر. تو کیا ایسی صورت میں ہم رشوت دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کو رشوت نہ دینا پڑے. ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. جو رشوت لینے والے افسران ہیں ہم ان کے خلاف اگر کارروائی کر سکتے ہیں تو ہم کارروائی کریں گے. ہم ان کے خلاف ایویڈنس جمع کریں گے کہ وہ ہم سے رشوت مانگ رہے ہیں, اور پھر ہم اوپر کورٹ کچہری کر سکتے ہیں اس میں کہ فلاں افسر ہم سے رشوت مانگ رہا ہے. تو اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا کریں گے, تو ہمیں رشوت دینا بھی نہیں پڑے گا, اور جو ملک کا قانون ہے ہم اس قانون کی بھی مدد کریں گے. ہم ایک حرام کام سے بھی بچ جائیں گے, اور ملک کا جو قانون ہے ہم اس قانون کی بھی مدد کریں گے. لیکن کئی دفعہ ایسا ممکن نہیں ہو پاتا ہے. کئی دفعہ ایسا اس لیے نہیں ممکن ہو پاتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک اگر سارے لوگ کرپٹ ہو جائیں, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اپنی فریاد لے کر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اوپر جائیں گے تو اور بڑے جھمیلے میں پھنس جائیں گے, آپ کو طرح طرح کے الجھنوں میں پھنسا دیا جائے گا. تو اگر صورتحال یہ بن جائے نہیں, کوئی صورت نہیں ہے رشوت دیے بغیر, کوئی صورت نہیں ہے, سب کرپٹ ہیں, اگر ایسی صورت بن جائے, میں اسی لیے دونوں پہلوؤں پر بات کر رہا ہوں, اگر آپ کے لیے ممکن ہے قانونی چارہ جوئی کر کے اس حرام کام سے بچنے کا, تو پھر آپ رشوت نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت میں, ایسی صورت میں آپ کے لیے رشوت دینا یہ جائز ہو جائے گا. رشوت دینا یہ کیوں جائز ہو جائے گا؟ ایک قاعدہ ہے جس کو جو ہے فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اگر اپنا ثابت حق حاصل کرنا رشوت دیے بغیر ممکن نہ ہو تو اپنا ثابت حق حاصل کرنے کے لیے ہم رشوت دے سکتے ہیں. اپنے اوپر سے ظلم کو ختم کرنا رشوت دیے بغیر ممکن نہ ہو تو اپنے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں, کیونکہ اپنا حق حاصل کرنا یہ ہمارا حق ہے.
اپنے اوپر سے ظلم ختم کرنا یہ ہمارا حق ہے، جو کہ رشوت دیے بغیر ہم کو نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں ہم رشوت دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس جواب کو آپ اچھے سے سمجھیں، رشوت دینا کب جائز ہے؟ جب ہم کو ہمارا ثابت شدہ حق بغیر رشوت دیے نہیں مل رہا ہو، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، ایسی صورت میں ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہماری شریعت میں اضطرار کے لیے الگ طرح کے احکام ہیں، حالت اضطرار اور حالت مجبوری کے لیے، تو اسی میں سے یہ بھی آتا ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ثابت حق، بار بار میں ثابت کر رہا ہوں، ثابت مطلب وہ حق مجھے ملنا ہی چاہیے، میرا حق ہے، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہم رشوت دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا ہم سود کی رقم سے رشوت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ شاید بینک سے جو ملنے والی سود کی رقم ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ چونکہ یہ مسجد کے لیے وہ لوگ ٹرسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، تو مسجد کا ٹرسٹ کسی خاص آدمی کا نہیں ہے، مسجد کا ٹرسٹ یہ سمجھیے مسجد ہی کا حصہ ہے، تو لہٰذا سود کی وہ رقم آپ وہاں پر دے سکتے ہیں، کیونکہ رفاہ عامہ میں سود کی رقم کو خرچ کرنا یہ جائز ہے، اس سود کی رقم سے تخلص اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور مسجد یہ رفاہ عامہ میں آتی ہے، لہٰذا وہاں پر سود کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی جی